محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلی تو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تبلیغی پروگرام اللہ نے قیامت تک آباد رکھے، اس طرح منظم کریں کہ 12:30-1 بجے تک ان کو مکمل کیا جائے۔ آئندہ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں تاکہ یہ اٹھیں اور نماز پڑھ سکیں۔ اور پھر ویسے بھی سادہ سا اصول ہے کہ روٹی اتنی کھاؤ جتنی ہضم ہو جائے، کوئی یاد بھی رہے، کوئی ذہن میں بھی رہے۔ تو میں انشاءاللہ لمبی تقریر نہیں، نہ مجھے لمبی آتی ہے، میں تو چند دیسی باتیں آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مولا اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ پہلی یہ گزارش کہ رب کا ہم پہ کرم، فضل، احسان اور انعام ہے، اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت بنایا، اور اللہ کا شکر اہل سنت میں ممتاز اہل حدیث بنایا۔ اور یہ کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے کہ باپ اہل حدیث ہے بیٹا بھی اہل حدیث ہوگا، بڑا اہل حدیث ہے تو چھوٹا بھی اہل حدیث ہوگا، اس کا خاندان اہل حدیث ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہوگا۔ معذرت، ایسا اہل حدیث میرے نقطہ نگاہ میں نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث بنیادی طور پہ اس خوش نصیب فرد اور مرد کو کہا جاتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث، اللہ کی، میں زیادہ آپ سے نہ سبحان اللہ مانگوں گا، نہ آپ کو کچھ اور تنگ کروں گا، یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پوچھ لوں تو بول پڑیں، تسلی نہ کروانا چاہیں تو سر ہلا دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ بس میں تو اتنی تکلیف دوں گا آپ کو۔ حضرات، اللہ کی حدیث وہ کون سی ہے؟ اللہ کی حدیث کیا ہے؟ خطبہ سنتے ہیں آپ۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن یہ اللہ کی حدیث ہے۔ اور دوسرے ہاتھ میں رحمت کونین، سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکڑ لے۔ توجہ ہے، ایسا بندہ جو ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث، دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث، یہ بھی گارنٹڈ
یہ بھی گارنٹڈ، یہ بھی منزل من اللہ، یہ بھی منزل من اللہ، یہ بھی وحی الاللہ اور یہ بھی وحی الاللہ۔ قرآن بھی آسمان سے نازل شدہ، جس کے زیر اور زبر میں بھی شک ہو سکتا نہیں ہے، اور رحمت کونین صلوات اللہ علیہ کی سنت، حدیث، قول، پسندیدگی وہ بھی من جانب اللہ منزل من اللہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات پھر دوسری بات، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بنیادی طور پہ ایک دعا کرتا ہے اگر ہوش میں ہوتا ہے۔ میں یہ لفظ معذرت غصے نہ ہونا، بعض اوقات ہم سستی میں بھی پڑھ جاتے ہیں ایسے نہیں، ہوش میں اگر ہے تو روزانہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں ایک دعا مانگتا ہے۔ کیا؟ اہدنا الصراط یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا دے، یا اللہ جنت والی سڑک پہ لگا دے۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والا نمازی ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے۔ اب سنیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اعلان کروا رہا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محبوب اب کھل ڈل کے اعلان کر دیں، یہ ہے میری سڑک، یہ ہے محمدی راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے کامیابی والی سڑک، یہ ہے صراط مستقیم۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ٹامک ٹوئیاں نہیں، اندھیرے میں نہیں، تک بندی نہیں، بلکہ چڑھے ہوئے سورج کی روشنی میں ادعو الی اللہ، میں لوگوں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے ماننے والے پیروکار متبعین محمدی رنگ رکھنے والے قیامت تک علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ دوسری وہ حدیث ذہن میں لائیں تاکہ اگلے حصے میں بڑھے۔ آپ نے زمین پہ اس طرح لکیر کھینچی سیدھی، ثم خط خطین عن یمینہ، دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف، درمیان والی لکیر میں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اگر چاہتے ہو محمدی سڑک، اگر چاہتے ہو جنت کا راستہ، اگر چاہتے ہو صراط مستقیم، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا رستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس پہ چلے آؤ، اس پہ چلے آؤ، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں نہ جانا، بھول جاؤ گے، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، جنت سے ہٹ جاؤ گے اور حق کے رستے سے کٹ جاؤ گے، صراط مستقیم سے دور چلے جاؤ گے۔ حضرات جی وقار، ابتدائی طور پر میں نے چھوٹی سی درخواست کی، اللہ کا ہم پہ کرم اور فضل جس نے ہمیں اہل سنت بنایا، اور اہل سنت میں خوش نصیب اہل حدیث بنایا۔ حضرات جی وقار، اہل حدیث حق کا نام ہے، اہل حدیث لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے۔ معذرت کہ باپ اہل حدیث، بیٹا از خود اہل حدیث نہیں، معذرت۔ اہل حدیث تو ایک تحریک کا نام ہے، اہل حدیث ایک جذبے کا نام ہے، اہل حدیث ایک حرکت کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، چلو اگر سیالکوٹ شہر میں تو 7 دیہات بھی تو ہیں، پانی دریاؤں سے نہروں میں آتا ہے، نہروں سے پھر راجباؤں میں جاتا ہے، پھر نالوں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے فصلوں میں چلا جاتا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، سبزے ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کب؟ جب پانی کے اندر حرکت موجود رہے، پانی کے اندر حرکت، ٹھہراؤ نہ آئے، جام نہ ہو جائے، رک نہ جائے، بلکہ بہتا رہے، چلتا رہے، تحریک میں رہے، حرکت میں رہے۔
دریا سے نہر میں، نہر سے راجبہ میں، راجبہ سے نالے میں، نالے سے کھیت میں، اس میں تحریک رہے۔ یہی پانی اسی نالے سے لے کے ایک تالاب کے اندر جمع کر دیا گیا، پانی وہی ہے، آیا دریا سے نہر میں، نہر سے راجبہ میں، راجبہ سے پھر یہ نالے میں، مگر یہ پانی وہاں کھڑا ہوا، تحریک ختم ہو گئی، حرکت رک گئی، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تو یہ کھڑا کھڑا تعفن پیدا کر گیا، بدبو آئی، سڑاند آئی، اور یہ ضائع اور بیکار ہو گیا۔ اہل حدیث کھڑے ہونے اور رکنے والے بندے کا نام نہیں، یہ تحریک والے بندے کا نام ہوتا ہے، جس کے اندر محمدی محبت کی حرکت بڑھتی چلے جائے، محمدی محبت کی حرکت بڑھتی چلے جائے، جس کے اندر توحید کا نور جلوہ گر ہو کر آگے سے آگے چلتا رہے، اسے ایسے آگ لگی ہوئی ہو جیسے جنون ہوتا ہے۔ مولا میں اس نبی کا غلام ہوں جس نے یہ فرمایا تھا، لوگوں میری تمہاری مثال اس طرح ہے، جس طرح آگ جل رہی ہو، پروانے چھلانگے لگا لگا کر جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تم جہنم کی آگ طرف دوڑے جا رہے ہو، میں کمر سے تمہیں زور سے کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ۔ اسے آگ لگی ہو کہ کوئی توحید سے دور رہ کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کوئی حضور کی محبت سے ہٹ کے کہیں جہنم کا مال نہ بن جائے۔ حضرات، اہل حدیث دعوے کا نام نہیں، اہل حدیث صرف دلیل کا نام نہیں، اہل حدیث عمل اور تحریک کا نام ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی شاید کو تلخ بات بھی ہو جائے تو محسوس نہ فرمائیے، اہل حدیث کردار کا نام ہے، اہل حدیث کردار کا نام ہے، اہل حدیث تحریک کا نام ہے، اہل حدیث چلتی ہوئی محمدی تصویر کا نام ہے، جس میں وہ رنگ اور نور نظر آئے، اس کے وجود میں، اس کے لباس میں، اس کی زبان میں، اس کی تجارت میں، اس کی سیاست میں، اس کے بازار میں اور اس کے ہر کاروبار میں محمدی رنگ چڑھا ہوا نظر آئے۔ ہمارے شیخ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ استاد زی وقار فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاں بھی ہو، سائیکل پہ ہو تو سائیکل پہ اہل حدیث لکھو، موٹر سائیکل پہ ہو تو موٹر سائیکل پہ اہل حدیث لکھو، کوئی نہیں ملتا تمہارا چہرہ سینہ بتائے یہ اہل حدیث ہے، رنگ نظر آنا چاہیے، تحریک ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر گڑبڑ نہیں، اس کے اندر خرابی نہیں۔ حضرات پھر اگلی بات سنیں، اہل حدیث مواحد ہوتا ہے، اہل حدیث مواحد ہوتا ہے، اہل حدیث محمدی ہوتا ہے، اہل حدیث جذبہ حب رسول سے سرشار ہوتا ہے، جذبہ حب رسول سے سرشار ہوتا ہے۔ اگلی باتوں سے پہلے پھر ایک مثال اور یکسر دیا کرتا ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ 4-5 یہاں سے میں شامل کر لیتا ہوں، یہ بزرگ جو لکھ رہے ہیں ان سے میں نے سوال کیا، بابا جی آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا شیخ، میرا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کرتے ہیں، میں اس لیے کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، میرا امام شافعی رحمہ اللہ وہ کرتا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ میں نے اگلے بیٹے سے کہا بیٹا تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا امام مالک رحمہ اللہ کرتے تھے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ میں نے اگلے بیٹے سے پوچھا بیٹا تینوں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا میاں صاحب آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کرتے ہیں، المعروف 11ویں والا پیر کرتا ہے۔ اب یہ 5 بندے ہوئے، اب میں نے چھٹے نوجوان سے پوچھا میاں صاحب تم کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ٹریڈ مارک سارے تم نے سنے، یہ مالکی ہو کے کرتا ہے، یہ حنبلی ہو کے کرتا ہے، یہ شافعی ہو کے کرتا ہے، اور یہ پیر جیلانی کی محبت میں کرتا ہے، یہ ابو حنیفہ کی محبت میں نہیں کرتا، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ صاف لفظوں میں کہتا میاں صاحب کائنات کا رب گواہ میں نے دیکھا تینوں کو
چار معروف اور مشہور اماموں میں سے 3 اماموں نے رفع الیدین کیا۔ حق تھا میرا، میں کہہ دیتا میجورٹی از اتھارٹی۔ حق تھا میرا، مجھے حق پہنچتا تھا، میں کہتا میجورٹی از اتھارٹی۔ اکثریت کو دیکھو، اس کے پیچھے چلو، مگر کونین کا رب گواہ، میں نے میجورٹی کی بات نہیں کی۔ میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے۔ مجھ سے سوال کرتے ہو میاں حجازی، تو میں تمہیں 2 ٹوک بتاتا ہوں۔ کائنات کا رب گواہ، میں اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا کہ 4 اماموں میں سے 3 امام کرتے ہیں، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ نبیوں کے امام کرتے ہیں۔ میں اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا کہ 11ویں والا پیر کرتا ہے، میں تو اس لیے کرتا ہوں میرا سچا سچا بدر منیر کرتا ہے۔ صلوات اللہ علیہ۔ یہ ہے حب، یہ ہے محبت، یہ ہے جذبہ صادقہ، یہ ہے حب رسول کا وہ جذبہ جو بندے کے اندر موجزن ہو اور اسے تحریک دے کے کہے ساری کائنات کچھ کہتی رہے، تو اپنے سینے پہ حب رسول کا تمغہ لگا کر میدان عمل میں کھڑا ہو کر جرت و جسارت کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ، رب سے پوری رحمت کی امید لے کے، جنت کے راستے کا یقین کر کے، محمدی جہاز پہ قدم رکھ کے سیدھا جنت کا راہی بن کے چل، تجھے کائنات کی کوئی دولت نہ روک سکتی ہے نہ ٹوک سکتی ہے۔ حضرات، جب یہ جذبہ موجود ہے، اس کے لیے کردار درکار ہے۔ اب آؤں دوسرے حصے میں، اس کے لیے کچھ کردار درکار ہے۔ سنیے، اہل حدیث وہ نہیں ہوتا جو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ تیرے اور میرے پیر نے فرمایا تھا، میرے ماننے والے کے اندر ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے، ہر گناہ اس سے ہو سکتا ہے، مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ سچ نیکی کی طرف لاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ یہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ویسے بھی سچا بندہ اس لیے جھوٹ نہ بولے، وہ اس دائی ہے قولوا قولا سدیدا کا، وہ مانتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اس لیے وہ جھوٹ بولے گا تو ایسے ہوگا جیسے دودھ کی بالٹی میں پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا۔ اب کوئی آپ جیسا فاضل بندہ کہہ دے چلو یار تو کلو 1.5 کلو لا کے باقی پی لو، کو کر لے گا ایسے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ویسے کی خیال ہے؟ بالٹی چنگی ہوئے 10 کلو دی تے چھٹ پہ جائے صرف ایک نکی جئی تے اتو بندہ 2.5-3 کلو لا کے پی سکتا ہے؟ کیوں جی؟ میں کیسے یا سر ہلا ہو یا بولے ہو 2 وعدے کیتے میرے نا؟ چلو انجا کھو نہیں، بالکل تو تسلی تو ہوئے نا، نہیں پیتے، اس لیے کہ ساری بالٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو زبان درود پاک پڑھنے والی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو اہدنا الصراط المستقیم مانگنے والی ہو، جو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت کا اعلانیہ کرنے والی ہو، نہ اس سے گالی نکل سکتی ہے نہ اس سے جھوٹ نکل سکتا ہے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے وہ اہل حدیث نہیں جو ڈنڈی مارے، وہ اہل حدیث نہیں جو کاروبار میں ڈنڈی مارے، مگر یہاں حمام میں سارے ننگے، کوئی تمیز نہیں۔ کاش حب رسول آشکارا ہوتی، کاش صرف اہل حدیث کا بورڈ نہ ہوتا، اس کے اندر وہ نور بھی ہوتا، کاش بورڈ ہی نہ ہوتا، وہ نور بھی ہوتا جو ہمارے مخدوم سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کاش یہ کمکمے نہ ہوتے، یہ لائٹیں نہ ہوتی، یہ چراغاں نہ ہوتا، مجلسوں میں اندھیرا ہوتا تو گوارا تھا،
مگر تیرا دل بجھا ہوا نہ ہوتا، وہاں نور ہوتا تو فائدہ تھا۔ حضرات ذی وقار کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر اہل حدیث ہے تو پریکٹیکلی بننے کی کوشش کر۔ یاد رکھ، تقریر کی زبان سے عمل کی تاثیر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تقریر کی زبان سے عمل کی تاثیر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ نہیں یقین تو دو حوالے عرض کروں گا۔ وہ معروف ہمارے مولانا غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ قلعہ میاں سنگھ والے، بچیاں پانی لے کے آ رہی تھی، گھڑے اٹھائے ہوئے تھے، زمانہ پرانا تھا، باہر کہیں کنواں ہوتا، سارا دن لگا کے بچیاں کوشش کر کے پانی لے کے آتی، سر پہ بھی گھڑا اور بغلوں میں بھی مٹکے، مصروف چلتی، قدم سنبھل کے رکھتی، سارے دن کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ گزرتی جا رہی ہیں اور کہتی ہیں واہ گرو واہ گرو، ہندو تھی نا، واہ گرو واہ گرو۔ مولانا باہر آئے، فرمایا کہ تیو بیٹیو واہ گرو نہیں وحدہ وحدہ۔ کوئی گھنٹے کی تقریر تو نہیں کی، عمل کی تاثیر یہ تھی کہ ساری بچیاں کہنے لگی وحدہ وحدہ۔ گھر والے مار رہے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، اور کم وقت کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہتی وحدہ وحدہ۔ عمل کی تاثیر اور دنیا وہ ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل والی بات دل پہ جایا کرتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ تو میں بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر حب رسول ہے تو باقی چھوڑتا ہوں، باقی چاہتا تھا میں باقی حصے بھی، مگر آج ایک ہی پہ اکتفا، اسی کو یاد کر کے لے جائیں، یہی وعدہ کر لیں اور یہ سن بھی لیں کہ الصدق ینجی، سچ دے بیڑے پار، ٹھیک ہے؟ الصدق ینجی۔ میں پریکٹیکل باتوں کا زیادہ قائل ہوں۔ 1999 میں مفتی صاحب ہم نے جانا تھا برطانیہ، تو وہ انٹرویو کے لیے جب مجھے بلایا نا، تو میں ادارے کا پرنسپل بھی تھا اور ماشاءاللہ ادارہ بھی ہمارا خاصا بڑا، ماموں کانجن والا، میں اس کا اکاؤنٹ لے جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں وہ خمار تھا جو استادوں نے دیا تھا کہ سچ ہی بولنا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں تھے صرف 70 یا 71 ہزار روپے، میں وہی لے گیا کہ انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں ہوندی۔ اور جب میں نے اپنی کاپی پیش کی نا، وہ ایک انگریز ہوتا ہے، ایک ساتھ ہمارے والا ہوتا ہے پاکستانی ترجمان، وہ دیکھ کے مسکرایا، نہیں بلکہ اس سے پہلے تماشا لگا۔ باہر بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب تھے گجرات کے، دیوبندی مکتبہ فکر کے، بڑے ویل ڈریسڈ تھے۔ کہنے لگے حضرت تسی کتھوں تشریف لے آئے جے؟ میں نام دسیا، ماشاءاللہ تھوڑا نام تو بڑا سنیا۔ اچھا فرماؤ اکاؤنٹ کنا کہ لکھا کے لے آئے جے؟ میں کہا 70 ہزار۔ ہاں لگ گیا پھر ویزا تیرا۔ او کملیا، تسی بھابیاں صوفی رہنا سیلفیاں نے، بینک چو لکھا لی دا ہے، میں 35 لاکھ لکھا کے لے آیا۔ بھی منہ زبانی حلوہ پکاؤنا تے کیوں کٹ کا نو پاؤنا، ٹین دا ٹین ہی پلٹ دے بندہ۔ لیکن میں 35 لاکھ لکھا کے لے آیا۔ اللہ نے میرے منہ چو کڑایا۔ میں نے اس سے کہا مولانا آج تماشا دیکھ لیو، پھر 35 لاکھ جتدا کے 70 ہزار، تے میں ربوں نکل گئی منہ چو۔ اس کی باری پہلے آ گئی، اس نے انٹرویو دیا، ٹائم بڑا لگاتے ہیں وہ، آدھے گھنٹے کے بعد آیا منہ لٹکا ہوا۔ میں کہا مولوی صاحب خیر، بڑے کتے، ریفیوز کر دیتا، ریفیوز۔ میں کہا جی میرا فیوز ہے، ہن اڈیک کے جائیں تلے۔ قدرتی اس کے بعد میری باری آ گئی، وہ بار میں اندر، وہ دیکھ کے انگریز ہنسا۔ 70,000 اونلی؟ میں کہا یا یس، وہ یس کو یا کہتے ہیں یا۔ میں کہا کملیا میرا لیٹر تے پڑھ، انہوں نے پاکستانی نے کہا پڑھا انہوں، پک اینڈ ڈراپ انہوں دے ذمے ایتھوں لے جانا، انہوں توڑ سرے تک، ٹافیاں بھی نہیں آؤں گی 70,000 دیاں، میں چسکا ہی لینا نا، تو میں ٹافیاں دے پیسے بھی ہے نہیں، بھلا سمجھا انہوں۔ وہ خیر کو کھانے چاہیے گورے دے، کیوں سچ دے بیڑے پار ہوندے ہیں، سچ دا مل ہے، سچ دا مل ہے۔ خیر اس نے ادھر ادھر گما کے پھر سوال کیا کہ اگر میں آپ کا ویزا لگاتا ہوں تو آپ کتنی دیر وہاں رہیں گے؟ میرا ایک ہی جواب تھا کہ 3 ویک اور 4 ویک، ناٹ مور دیٹ دین۔ 3 ہفتے یا 4 ود میرے کو ٹائم ہی نہیں، اور ہے بھی ہوئی سی
بھی اسی کے ویلے جا کے تے سو رہی ہے اتنے کو طواف تھوڑا کرنا ہے. گوریاں جو جڈی چھتی نکل اوڈا ہی چنگا ہے, تبلیغ لی جانا سی. وہ کچھ دیر بعد پھر یہی سوال دہرائے, میرا جواب وہی رہا. بالآخر کہنے لگا اچھا گورا فٹ ہو گیا, کہنے لگا ٹو مارو, میں ہاتھ پھاڑ لیا. میں کہا نو اور نیور ہونے لا جے لاؤنا نہیں تے چھٹی کر. اور کہ کانفرنس پکی سی نا, ٹائم ہے نہیں سی. میں کہا نو اور نیور. ہسیا, کہنا ٹو ڈے 2 بجے نہ 4 بجے ٹو ڈے. میں پھر ہاتھ پھاڑ لیا اور میں کہہ سمجھا شدائی نو میں جمعہ پڑھانا ہے, ثواب ہوئے گا, ہونے دے پرا. وہ ایسی وہ دماغ چ رب نے پائی. کہندا اچھا اچھا اچھا. میرا ویکھ کے ہسیا, پاسپورٹ لیا, تھلے گیا. وہ میرا بیلی گجراتی مولی باہر کھڑا سی اتنے. انہیں منوں نے 15 منٹ بعد آواز ماری, عبدالرشید حجازی. جی میں گیا. 6 مہینے کا ویزا لے کے پڑھایا مجھے. پھر میں کہا تھینک یو. پہلے میں بھی نہیں بولیا, میں کہا تھینک یو. تے باہر مولوی صاحب نے کہا, میں کہا 70,000 جتیا پہ آئی. ایویں لفظ میں کہے. حضرات یہ میں بات ہنسانے کے لیے نہیں سنا رہا تھا, یہ میں نے اس لیے سنائی ہے کہ یہ رب کا قانون اور اصول ہے. سچ کے بیڑے پار ہیں. الصدق ینجی, صداقت ہی میں نجات ہے, سچ ہی میں نجات ہے. بس یہ ایک سبق پکا لیں. ویسے آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سلفی اچھے لوگ, میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ساڑھے پینڈو لوگ سدھے جائے, کسی دے دینے ہونا پیسے تے باہروں بندہ آ کے آندا چودھری اندر ہی ہے. وہ پتر نو کہندا جا آخ, وہ ٹر گیا سیالکوٹ. ہن جس بیٹے نے باپ سے سنا اس کو جا کے بتاؤ سیالکوٹ گیا ہوا ہے. تو خشتے اول چون حد میں مار کچ, تا سریا میر ود دیوار کچ. اس نے سن لیا باپ سے کہ ڈنڈی ونڈی مارنا جائز ہے. اگر وہ پہلے, بلکہ آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے. اماں جی نے ارشاد فرمایا, ایک عورت آئی ہے, اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں, اور اس کو میں نے 3 کھجوریں دی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے, اس نے 1 کھجور اس کو دے دی, 1 کھجور اس کو دے دی ہے, اور تیسری اب آپ نہیں کھاتی, بچوں کی محبت میں وہ دونوں مانگ رہی ہیں. تو جناب ایک موقع پہ پتہ کیا فرما رہے تھے, ایک صحابی کے کہنے پہ, اور تو نے کہہ تو دیا یہ میں دوں گا, نہیں دو گے تو جھوٹ ہو جائے گا. صرف یہی نہیں, اپنی زندہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ, سینکڑوں میل کا سفر کر کے گیا. اس بندے سے میں نے حدیث لینی ہے, وہ باہر کھیتوں میں کام کر رہا ہے, گھوڑے وہاں بھاگ رہے ہیں, گھوڑا پکڑنا چاہتا ہے. اس نے خالی جھولی کر کے گھوڑے کو پکڑنا چاہا. یہ کوئی خرابی نہیں تھی, جھوٹ نہیں تھا, دھوکہ نہیں تھا, جانور تھا, اس کو چکر دینے کا کام تھا. جیسے آج کل ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں الحرب خدع. ہاں ہاں ہاں, تو وہ کہتے ہیں چکر دینا چاہا گھوڑے کو. اس نے کہا میاں صاحب آپ کا نام یہ ہے جی, تیرے پاس یہ حدیث ہے. اچھا پھر السلام علیکم. بھئی کیا بات, اتنا لمبا سفر کر کے واپس جا رہے ہو؟ کہنے لگا تو نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے, تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تیری حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. حضرات ذی وقار, سچ وہ بیس اور بنیاد ہے. آئیے انشاءاللہ 12:30 تک, بلکہ اس سے پہلے کوشش کرتا ہوں 2 حدیثیں سناؤں گا جلدی جلدی اور معاملہ ختم. پہلی حدیث بڑی معروف, یاد بھی آپ کو آ جائے گی. سرور کائنات علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے آپ باہر بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ, سرداران مکہ نے ایک اپنا ایلچی بھیجا جس کو میں کہوں گا جاسوس, کہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لو. حدیبیہ کی صلح ہونے والی تھی کہ حالات کیسے ہیں, جذبات ان کے کیسے ہیں. 2 پارٹیاں لڑ پڑے نا, تو پھر بندے بھی جب آ کے دے سونگ کے آ کی پوزیشن پلائے نہ دی, انہوں اس کا سونگ کے او مسلمانوں کو رنگ ڈھنگ کیسا ہے. اس کا نام ہے عروہ. یہ مسعود سقفی کا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا, بعد میں ہو گیا رضی اللہ عنہ. عروہ آئے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں میں نے تو یہاں منظر ہی بڑا عجیب دیکھا, کمال میں نے رنگ دیکھا, صحابہ کی نبی سے محبت کو دیکھا, ان کی ڈیل ڈول کو دیکھا, ان کی گفتگو کو دیکھا, مجلس کے آداب کو دیکھا, باہمی گفتگو اور تکلم کو دیکھا, حیران اور ششدر ہو گیا. وہ کہتا ہے واپسی پہ جا کے, مکے کے سارے سردار جمع ہیں, کہتا ہے سردارو جو میں نے دیکھا وہ سن لو. واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ
اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کائنات کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، اپنے ساتھیوں کو، ان کو ایسا احترام، ادب، تکریم اور تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے صحابہ کو محمد کی تعظیم کرتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 3 باتیں بتائیں۔ کہتا میں نے دیکھا وہ نبی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، توجہ سے بات سنتے ہیں، اور کوئی بندہ بھی اپنی آواز اونچی نہیں کرتا۔ یہاں کوئی لگی لپٹی میں نہ لگا لے، او میرا بھائی سپیکر والا غصے نہ ہو جائے، اتنے تقریر ہو رہی، نہیں ہو پاؤ، اتوں بجلی گئی، اتوں گئی ہے تھلے گئی، ہولی دس دیو ماڑا جا۔ یہ میں نے ویسے ضمن، ناراض نہ ہو میرا پتر، ناراض نہ ہو جائے، یہ 7 کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا میں نے دیکھا صحابہ، ان کی آواز پست اتنی ہوتی تھی، نبی بات کرتے تو سناٹا ہوتا تھا۔ دوسرا میں نے رنگ دیکھا، عجیب دیکھا، بھرا مجمع تھا، میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو پاک نبی کے چہرے کو نظر بھر بھر کے دیکھتا ہو۔ اس کو بھی سوئے ادب اور تعظیم اللہ لفظ ہیں، تعظیم اللہ۔ تعظیم اور تکریم میں وہ آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، حضور کے چہرہ پہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا بھی سوئے ادب سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا منظر جو میں نے دیکھا سرداروں، وہ یہ تھا، وہ نبی وضو کرتا تھا، پانی کے قطرے زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، ہتھیلیوں پہ اٹھاتے اور وجود پہ مل لیتے تھے۔ میرا تم سے یہ سوال ہے، جن شرائط پہ ممکن ہو سلو کر لو، جو قوم اپنے قائد، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، پیر اور ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ قوم اس نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دے گی؟ جو شرطیں تمہیں پسند آئیں سلو کر لو۔ دوسری روایت ملتی جلتی، اور یہ بخاری کی ہے، جو اب عرض کر رہا ہوں یہ امام بہقی رحمہ اللہ بہقی میں لائے ہیں۔ یہ عام منظر تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن سرور کائنات علیہ السلام نے وضو فرمایا، صحابہ نے اسی طرح پانی کے قطروں کو اٹھایا، تو آج آپ نے فرمایا صحابہ ما حملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ او انج کیوں پہ کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیا حب اللہ و رسولہ، حضور تیری اور تیرے رب کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ فرمایا اچھا، من سرہ منکم، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرے، وہ 3 کام کر لے۔ اور اسی پہ میری آج کی گفتگو ختم۔ وہ 3 کام کر لے۔ کہا وہ کون سے؟ فرمایا پہلی بات فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے، ہوں تسی بول پہ ایک باری، یہ پہلے میں دستا تائیں گیا، جب بات کرے سچی کرے۔ جاجی صاحب بادشاہ بندے ہو، تسی مسیتے رہندے ہو، تانوں پتہ ہے اتھے ڈنڈی منڈی مارنے پیندی، کم چلدا ہی نہیں۔ چنگا بھائی خواجہ صاحب تہاڈا بہتا تجربہ ہوگا، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی، جہاں بھی، جیسے حالات میں بھی بات کرے سچی کرے، سچی کرے۔ سر پہ تلوار کا وار ہو پھر بھی سچا، موسم بہار ہو پھر بھی سچا، ہر حال میں سچائی اس کے پیش نظر رہے۔ اور دوسری بات فرمائی فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اس کو امانت دی جائے تو امانت میں خیانت، خیر الحمدللہ اپنا تو ملک پاکستان ہے، یہاں تو ہوتی نہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے، کلمے پہ نام پہ مسلمان۔ یہ چند دن ہی ہوئے ہیں، شاید حافظ عبدالباسط صاحب پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، یہ بالکل ادھر راوی کے کنارے پہ گاؤں، اور وہاں میں نے تقریر بھی ان کی زبان میں کی ہے، پنجابی، ٹھیٹھ پنجابی میں۔ تو یہ روایت میں نے وہاں بیان کی تو 2-3 وکیل سٹیج پہ تھے۔ میں کہ اللہ دا شکر ہے ساڈے ملک تو جھوٹ بولندہ ہی کوئی نہیں، تو نہ کو میں کہ امانت خوش نہیں کسے کولوں، میں کہ 3 وکیل بیٹھے ہیں، مقدمے تو ہوندے کوئی نہیں۔ اس سے میں کہہ رہا ہوں حضرات یہاں تو پاکستان ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ،
ہائے میرے اللہ خون سفید ہو گئے، بھائی کو پتہ میرا حق نہیں ہے، بھائی کو پتہ میرا حق نہیں ہے۔ یہاں کاٹ کے اگلی حدیث میں عرض کر جوں گا، یہ بھی معاشرے میں رکھنا۔ شادی آگی روٹ کے بیٹھ گیا، غصے میں آیا، او نہیں جی نہیں، ساڑھے نہ بھتیجے دی واری آیا نہ بھانجے دی واری آیا، روٹھا ہوا ہے، غصے میں ہے۔ سنیے سرور رحمت علیہ السلام نے 3 باتیں قسم اٹھا کے فرمائی۔ فرمایا اس کبریا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بندہ یہ سمجھے میں حق پر ہوں پھر بھی صلح کے لیے حق سے دستبردار ہو جائے، میرا اللہ اسے بے پناہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا اس کبریا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بندہ صلح کے لیے نیچے ہو جائے، صلح کے لیے نیچے ہو جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا ایسا چھوڑ رہا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں اس کے گھر کی اور اس کی عزت کے اضافے کی۔ حضرات ذی وقار، اللہ اکبر۔ چلو مقصد نکلا، پیچھے واپس پلٹا، آئیے واپس۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت، بھائی بھائی کا مال لے کے بیٹھ جائے۔ وہ کہہ تو دیا حضرت نے، سماجی واقعہ تھوڑا بہت ہے میرا روڑا، مقدمے شقدمے آتے رہتے ہیں، حیران ہوتا ہوں حیران۔ ایک ایسا کیس آیا پولیس کہ میں نے 2 بندے بھی لے لیے، ایس ایچ او کو میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ساتھ ہی گاؤں تھا، طے ہوا اب حل کوئی نہیں قسم کے علاوہ۔ عجیب بات ہے، دونوں پارٹیاں قسم کے لیے تیار ہو گئی، دونوں پارٹیاں۔ جب دونوں وضو کرنے لگے، میں سانو چھٹی دیو، پھر چوری جیسی کیتی ہونی ہے۔ اس سے بھی زیادہ آپ حیران ہوں گے، اس سے بھی زیادہ، میں تجربے بتا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، قربانی کا بکرا چوری ہو گیا، انہیں شک پڑ گیا جی فلاں صاحب کا پاس۔ مجھے صرف یہ لکھا کہ آپ ان کا نیا کروا دے، فوج پولیس دی بولی نیا یعنی قسم کروا دو۔ میں نے کہا آ جاؤ جامعہ کی نہیں جی نہیں، اتھے ساڑھا طے ہویا بھی ڈیرے والی مسیتے۔ میں کہا تہاڈی ڈیرے والی مسیت جیڑی ہے مکیوں آئی ہے تو میری باہروں کے تو آئی ہے، بھی یہ مسیت ایڈی وڈی پورے شہر چ کوئی نہیں جی نہیں ڈیرے والی مسیتے۔ میں کہا چلو میں ڈیرے آ جانا، میں ڈیرے چلا گیا۔ جس بندے نے قسم اٹھانی تھی میں نے 10 منٹ لگائے، بابا سورہ حشر کی آیت سنائی، میں کہا نیا سچا بھی نہیں چنگا تے کوڑا تے ہڈو نہیں چنگا، این کردا رہا۔ جسے میں گل میں کروا منگا پانی دا مڑ میں وضو چا کراں، بندے دیا پترا سمجھاؤن دا فائدہ کوئی آخر کروا پانی والا منگا مڑ وضو چا کراں۔ وہ وضو شروع کر دیتا، تسی سن کے حیران ہو گے، ایک پیر انہیں دھو لیا تے دوجے دی تیاری پیا کردا، تو جڑے مدعی پارٹی کہنے حجازی صاحب روک لیا روک لیا روک لیا، وہ کی ہویا بکرا تھلے بول پیا، یہ ساڈے بکرے دی آواز ہے، وہ تہاڈی بیڑی بڈ گئی۔ ہن اگلا لطیفہ اس تو وڈا سنو، وہ بابا کہندا حجازی صاحب تینوں تھانے والا نیاں دا آکھیا کہ بکرا دوان دا آکھیا کہ بکرا بھی میری وہ بولے تو میرا نیال ہے۔ حضرات آئیے فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت، اور کیسے امانت ہے؟ پھر نہیں کڑی ادھر نہیں جان دی، چھوڑ دیتا ہوں، مثال چھوڑ رہا ہوں۔ آخری بات، آخری، فَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ۔ خیر ہمارے تو پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی نہیں، بڑھیاں لڑدیاں نے آنے تو اسی تو بعد چڑھنے وچ۔ فَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی اتنا خیال رکھو، رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا شام کو جب سالن تیار کرو 1 پیالی پانی زیادہ ڈال لو، ممکن ہے پڑوسی کو ضرورت پڑ جائے۔ اور اس کی تفصیل میں صرف ایک مصدقہ تاریخی واقعہ اور میری گفتگو بند، یہی سبق، اس پہ آپ پابند رہنا، اللہ مجھے بھی انشاءاللہ رحمت فرمائے گا، آپ پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بہت بڑے محدث ہیں، نام ان کا ہے حضرت عبداللہ مبارک کے بیٹے ہیں رحمت اللہ علیہ، کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی کے حالات خراب ہو گئے، یہ ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، سانو مار جا جھٹکا لگ جائے تسبیح پھڑ کے سارا ٹبر ہی بہ جاتا ہے، ہن وظیفہ دسو مولوی جی رزق ودنا کدے نال ہے، اتنے ہم کمزور ہیں نا، کمزور بڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
پڑوسی پریشان ہوا، اس نے مکان برائے فروخت کا اشتہار دے دیا۔ پراپرٹی ڈیلر مسلمان تھا، اس نے پوچھا لالا مکان دو گے؟ جی۔ کتنے میں؟ اس نے کہا 3000 دینار میں۔ 3000 دینار میں، درہم نہیں، دینار۔ پراپرٹی ڈیلر اگر آپ میں کوئی ہے تو میری نہ کہتے بعد کلاس لے لے۔ عام ہمارے ملک میں جو ہے نا، ادھر ہمارے علاقے میں جہدے کو تو مکان لے کے دینا نا، وہ ہور بولی ہے، دوے نال ہور بولی، بنتی گل ایویں۔ کہنے لگا لالا یہ چو سونا نکلتا ہے کہ چاندی کہ گیس کا چشمہ پھٹیا؟ 3000 دینار، لین دین والی گل کر۔ بات سمجھ گیا؟ مکان بیچنا ہونا تو جس کو تو اب میں نے بیچنا، وہ کہ جی مکان جنہیں جہے تسی پیسے منگتے ہو نا، دیکھو نا سڑک کوئی نہیں، گڑی گندی ہے، گڈی وچ نہیں بڑھتی، ادھر لنگن نوں راہ کوئی نہیں، کوئی لوکیشن نہیں بنتی نا، کوشش کراں گا۔ اے میرے نال بیان تے جدوں میں یہی لینا، حضرت دیکھو تو سی ایک گلی آ لگن دی ہے کہ پچھوں لگن دی ہے، سامنے سڑک ہے، سامنے سڑک ہے، تو جناب سامنے نظر آنا تے اترو راتی جاؤ 12 بجے آؤ گھر آ جاؤ آرام نال۔ یہ تو تمہیں پورے دنیا چ نہیں لبنا یہو جہا مکان۔ ٹھیک ہے جناب۔ انہیں آخیا لالا لین دین والی گل کر، 3000 دینار سونا نکلتا ہے؟ وہ رو پڑا، کہنے لگا سونا بھی نہیں نکلتا، گیس بھی نہیں نکلتی، مذاق کی ضرورت نہیں، میرا رب گواہ، میں ہندو ضرور ہوں، یہودی ضرور ہوں، مگر میرے مکان کی اصل لوکیشن، یا اس کا کیا لفظ استعمال کروں، سچویشن، یا اردو میں محل وقوع، یا اس کا اڑوس پڑوس، یہ ترجمہ صحیح رہے گا۔ اگر تجھے اس کے اڑوس پڑوس کا پتہ چل جائے تو نیلی چھت والا گواہ یہ 3000 میں بہت سستا ہے۔ اس نے کہا کیا اس کے اڑوس پڑوس میں؟ اس نے کہا میرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، ہے مسلمان مگر بندہ پورا ہے۔ ہائے میرے اللہ، ہے مسلمان مگر، اور مسلمان تے ویسے بندہ پورا ساڈی وجہ نہ رولا بنیا، ہے مسلمان مگر بندہ پورا ہے۔ رو کے کہنے لگا رب کی قسم اگر میں تنگ نہ ہوتا ایسے اچھے انسان کا پڑوس چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس پراپرٹی ڈیلر نے جا کے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا اس طرح مکان بیچ رہا ہے لالا ہندو یہودی، تو اس کے آپ کے بارے میں حسن ظنی بہت اعلیٰ ہے۔ وہ میرے جیسے تو مولوی نہیں تھے، ایک نعرے پہ خوش ہو جاتے، وہ تو اللہ والے تھے، چپ رہے۔ وہ چلا گیا، رات ہوئی، آپ جانتے ہیں وہ تجارت کرتے تھے 6 ماہ، بڑے متمول انسان تھے، 6 ماہ پھر خدمت کرتے قرآن و حدیث کی۔ حضرت نے 3000 دینار ایک گتھلی میں ڈالا، یہ گتھلی اس لیے کہہ رہا ہوں اس ویلے گتھلیاں ہی ہوندیاں سن، اب پرس مرس بعد جمے ہیں۔ گتھلی لی، اس میں 3000 دینار ڈالے، رات ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا، لالا جی بھی تیرے ساتھ میں نے بات کرنی ہے مگر کل آؤ۔ اس میں بھی لفظ بدلتے ہیں، پھر میں ذرا معذرت، مجھے اپنی زندگی میں پتہ ہے، بزرگ میری گواہی دیں گے، یہ لیٹرینوں پہ لکھتے تھے بیت الخلا، اڈے سے موٹا لکھا ہوتا سی بیت الخلا، پھر ترقی ہو گئی اوپر لکھ دیا لیٹرین، اسی کہا چلو ٹھیک ہے جی لیٹرین، پھر تھوڑا جا آگے دھکا لگا جی باتھ روم، اسی کہا چلو کوئی حرج نہیں جی، اب کہتے ہیں جی واش روم، اسی کہا جی ٹھیک ہے ہوں اگے اللہ جانے کی بننا ہے، پھر 4 شاماں تے میں ویکھ لیاں، بیت الخلا تو لیٹرین، لیٹرین تو باتھ روم، باتھ روم تو واش روم۔ یہ 1 to 1 جو نا، یہ میں اس لیے لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ پہلے ہوتا تھا 1 to 1، آج کل ہے 1 on 1۔ ترجمہ کر لی بھی کلے تیرا لالا ملنا ہے، کہندا حضرت تہاڈا گھر ہے آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا، دونوں بھائی بیٹھ گئے، تو حضرت نے بھی بھرائی ہوئی آواز سے کہا لالا تجھے شاید نہیں پتا جس مذہب کو میں نے مانا ہے اس میں پڑوسی کے بہت حقوق ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ شاید اسلام پڑوسی کو وراثت میں حقدار ہی قرار دے دے گا۔ لالا تیرے اتنے حالات خراب اور مجھے خبر ہی نہ ہو، تو نے تو میری جنت اجاڑ دی ہے، تو نے تو میری جنت اجاڑ دی ہے، اللہ کے لیے مجھے معافی دے دو، یہ لے لو 3000 دینار، اپنی ضرورت کرو پوری، جب تیرے پاس ہوں گے، کوئی وعدہ وعید نہیں، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، سال 6 مہینے 2 سال 7 سال 10 سال،
جب تیرے پاس خیریت سے ہوں تب مجھے دے دینا، اللہ کے لیے میرا پڑوس چھوڑ کے نہ جانا۔ کون ہے؟ یہودی۔ اب وہ تاثر سنیں، اس نے زور سے تھیلی کو ہاتھ مارا، دور پھینکا، کہا عبداللہ اس کو پرے رکھو، میں کیسا بد نصیب ہوں، میں سمندر کے کنارے پیاسا، سمجھے لفظ میرا، میں کیسا بد نصیب، میں سمندر کے کنارے پیاسا۔ اسلام اتنا اچھا مذہب، اسلام اتنا اچھا مذہب اور مسلمان اتنے اچھے لوگوں کا نام، اللہ کے لیے مجھے کلمہ پڑھاؤ پھر اگلی بات کرو۔ حضرات فَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَ، بس اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔